بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سامعین اور ناظرین، ہم آپ کی حضور خدمت میں ہمیشہ کی طرح یعنی خصوصاً 2 پارٹ اس سے پہلے کر چکے، یہ تیسرا ایپیسوڈ لے کر اپنے وعدے کے مطابق حاضر خدمت ہیں. بدعت کیا چیز ہے، اس کے تمام تر احاطے کو آپ کی نظر کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے نشست میں خصوصاً بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کی طرف، کل بدعت ضلالہ کا صحیح مطلب، خصوصاً صحیح بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 371، صحیح مسلم حدیث نمبر 77 کے ذریعے، یعنی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں ایسی نئی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہیں تو وہ نئی چیز مردود ہے. اس کی خصوصاً احدثہ اور ما لیس منہ کو ہم نے واضح کیا، اور حدیث کے ذریعے سے بدعت حسنہ اور سیئہ احادیث سے ثابت ہے. مثلا صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 2351، کتاب العلم حدیث نمبر 2800، اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 1078، اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 203، 204، 207. ان تمام سے ہم نے بدعت حسنہ اور سیئہ کو ثابت کیا کہ اس کا ثبوت احادیث میں ہے. حدیث بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم غلط نہیں ہے، بلکہ عین شریعت ہے، عین توحید و سنت ہے. شریعت اسلامیہ میں جہاں کہیں بھی سنت کے بالمقابل بدعت کا لفظ ہوتا ہے، وہاں بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے، یہ بھی آپ کو بتایا گیا. بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کی طرف احادیث کے بعد اسلاف امت خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور محدثین فقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال میں بھی ملتی ہے. بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو اپنی نادانی میں ہر نئی چیز کو بدعت و گمراہی کہتے ہیں اور معمولات اہل سنت و جماعت، مثلا قیام میلاد، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا اور میلاد شریف کرنا، انتقال کے بعد مرحومین کے لیے تیجا 10واں 20واں 40واں کرنا، یا 11ویں شریف 12ویں شریف کے فاتح و نظر و نیاز عرفی، یا زیارت قبور چاہے اولیاء اللہ کے ہوں یا عام مومنین، یا محافل وغیرہ جو مجلسیں منعقد کرتے ہیں، یہ سب کو بدعت جو کہتے ہیں یا گمراہی جو کہتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کو بدعتی اور قبر پرست کہتے ہیں. میں بتاؤں گا کہ خود انہی کے اکابر علماء نے بھی بعض بدعت کو حسنہ قرار دیا ہے. سر فہرست میں ایک دم سلیبس اور ترتیب کے حساب سے
جو ہمارا پہلا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ پازیٹیو تصور پہلے آپ کو دوں، تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں بدعت حسنہ کا ثبوت ہے یا نہیں۔ تو آئیے ان میں ہم آپ کے سامنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اسلاف کے حوالے سے آج آپ کے سامنے ہم رکھنے والے ہیں۔ پھر چوتھے پارٹ میں ہم مطلقاً وہابیہ، غیر مقلدین اور خصوصاً جن کی اصل ابن تیمیہ ہے، ہم اس کے حوالے سے اور ان کے گھر کے حوالے سے ہم ان کا تعاقب کریں گے، اور پھر آپ کو الحمدللہ اہل سنت و جماعت پر استقامت کا عنوان دیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات پر قائم رہنے کی دائمی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے صحابہ کرام کے ہاں بدعت حسنہ کا ثبوت۔ اس میں دیکھیں آپ بخاری شریف کتاب المغازی، ایک ایک لفظ جو ہے بڑی توجہ سے سنیے۔ بخاری شریف کتاب المغازی میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں کے قید میں تھے۔ حارث کے بیٹے حضرت حضرت خبیب کو قتل کرنے کے لیے حرم مکہ سے باہر لے گئے اور ان کو قتل کرنا چاہا، تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ ایک ایک لفظ کو توجہ سے سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اور خصوصاً وہابیہ اور اہل حدیث غیر مقلدین جو بخاری کی جو آپ کو رٹ لگا دیے ہیں اور وہ خود رٹ لگاتے ہیں، آپ ان کا بھی ذرا سی اچھے سے جائزہ لیں اور ان کے گھر کا جائزہ لیں، بلکہ ان کا کیا جائزہ لیں گے، ان کے گھر کا جائزہ لیں، آپ ان کے نظریات کا جائزہ لیں۔ آپ ذرا دیکھیں، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ انہوں نے مہلت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، بڑی توجہ طلب بات ہے، دیکھیے گا، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ موت کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اور بھی نماز پڑھتا۔ اس کے بعد حدیث میں آپ کی شہادت کا ذکر ہے۔ اب بخاری کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو خود صحابی رسول ہیں، ان کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ۔ کیا بات ہے! صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4086۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا، اس کا ترجمہ سنیے۔ حضرت خبیب پہلے شہید ہیں جنہوں نے شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ رائج کیا۔ سنہ، میں نے سنہ کا لفظ بتا دیا ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ سنٹینس ہے۔ یہ حضرت خبیب پہلے شہید ہیں جنہوں نے شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ رائج کیا۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب اس بخاری کی حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، یہی جو بولتے ہیں کہاں ہے، کہ قتل سے پہلے قتل ہونے والے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، لیکن آپ نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا ہے۔ پوائنٹ نوٹ کریں، نفل نماز پڑھنے کا حکم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہے، لہذا ان اوقات کے علاوہ یا ان اوقات کے علاوہ جن میں نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسے مکروہ وقت وغیرہ، زوال کا وقت وغیرہ، کسی بھی وقت نفل نماز پڑھنا درست ہے۔ جن میں منع فرمایا ہے، منع فرما دیا ہے کہ یہاں نہیں پڑھنا، یہاں نہیں پڑھنا، اس وقت نہیں پڑھنا، لیکن جن میں منع نہیں فرمایا ہے گویا نفل کا عمومی جواز ہے۔ اوقات ممنوعہ یعنی جن میں منع فرمایا، ممنوعہ کے علاوہ کسی بھی وقت خاص میں نفل نماز پڑھنے کو اگر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بدعت و خلاف سنت سمجھتے تو ہرگز اپنے قتل سے پہلے 2 رکعت نہ پڑھتے، بلکہ حضرت خبیب کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا، کہنا پڑے گا کیا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا نیا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا۔ پتہ چلا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف اور مسلک ہے یا تھا کہ دین میں ہر نیا طریقہ رائج کرنا بدعت سیئہ، بدعت ضلالہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوائنٹ نوٹ کریں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ایکسپلینر ہیں، ان کا موقف اور مذہب بھی یہی، 2 صحابی ہو گئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو راوی ہیں ان کا بھی موقف یہی کہ ہر نیا طریقہ بدعت ضلالہ نہیں ہے، ورنہ حضرت خبیب کے اس عمل کو وہ اس موقع پر بطور خاص ان کی مدح میں، ان کی تعریف میں ذکر نہ کرتے۔ مل گیا صحیح بخاری میں، مل گیا صحابہ کرام کے ہاں عمل، تو کہتے ہیں صحابہ نے کیا کیا، یہ سعودی عرب میں یہ مظفر نامی کوئی ہے، صحابی نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، امام اعظم نے نہیں کیا، امام شافعی نے نہیں کیا، ایسا تراوی کی طرح ایک دم بالکل بولتا ہے یہ نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو ان سے کہیے کہ حضرت خبیب کو نبی نے نہیں کہا تھا، صحابی رسول ہیں، کر رہے ہیں قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا، یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ جب نبی نے نہیں کہا تو صحابہ کی ایجاد ہے۔ ابو ہریرہ تعریف کر رہے ہیں تو ابو ہریرہ کا بھی عقیدہ ہے، تو یہ جنرلی تصور ملا کہ نہیں، جن چیز سے منع کیا گیا ان سے رکیں گے، جن سے منع نہیں فرمایا ہے اور وہ ریلیٹڈ آف اسلام ہے تو بدعت اگرچہ ہے لیکن وہ حسنات کے زمرے میں ہے اور اسلام کی خوبصورتی کا پیمانہ ہے۔ نہ سمجھے گا مگر اہل عقل۔ جو اہل ہوا ہے، اہل خواہش ہیں، وہ ہرگز نہیں سمجھ سکتے، اہل عقل ہی اسے سمجھ سکتے۔ خیر، دوسری حدیث دیکھیے، دیکھ لیا آپ نے بخاری کی پہلی حدیث، بخاری ہی کی دیکھیے گا، صحیح بخاری کتاب الصوم، باب فضل من قام رمضان، حدیث نمبر 2008 یعنی 2008، جلاء الافہام لابن القیم، ابن قیم کی، بولتے ہیں نا ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن جوزی، لیجئے ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام، حدیث نمبر 245۔ اب یہ حدیث نوٹ کیجیے، پہلے عربی ہی پڑھ دیتا ہوں۔ عن عبد الرحمن بن عبد القاری انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیلة في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم وجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه۔ پوری حدیث بخاری شریف کے اس حدیث نمبر میں 2008 اور کتاب الصوم میں اور باب فضل من قام رمضان،
قیام رمضان کا جو باب ہے اس میں آپ دیکھیں جا کر کے اور دکھوائیں جا کر کے. جو میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانان اہل سنت یہ عادت بنا لیں کہ آپ ہی صرف ریفرنس دینے کے مکلف نہ بنیں، جو وہ دعویٰ کرتے ہیں ان سے بھی ریفرنس مانگیے آپ کہ کہاں سے آپ بول رہے ہیں، چاہے دعوی نفی ہو یا دعوی اس بات ہو. 12 ترجمہ سنیے. حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں مسجد کی طرف نکلا. وہاں دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر مختلف ٹولیاں بن کر نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی اپنی نماز تنہا پڑھ رہا ہے اور کسی کے ساتھ 5-7 آدمی پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ سب نمازیوں کو کسی ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. میری رائے یہ رائے کا لفظ بتا رہا ہے کہ اوپر نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے، قرآن میں ثابت نہیں، میری رائے یہ ہے. اچھا یہ دیکھ اچھا پھر انہوں نے ایسا ہی کر دیا. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو سب کا امام بنا دیا. دوسری رات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا، حضرت عبد الرحمن دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کتنی اچھی بدعت ہے یہ. اور باجماعت تراویح کی نماز کا یہ تصور ہے قطع نظر اس سے کہ کیا ہے، لیکن نعم البدعۃ هذه لفظ بدعت ہی کا استعمال فرمایا بخاری شریف. اور نعمہ ہے، نعمہ اور حبذا یہ اہل نحو جو ہیں یعنی عربی گرامر کے لوگ جانتے ہوں گے. بئسا اور ساء یہ سیاء یعنی مذمت کے لیے دو لفظ استعمال ہوتا ہے. اور نعمہ اور حبذا افعال مدح و ذم اس کو بولتے ہیں. نعمہ اور حبذا یہ مدح ہے اور بئسا اور ساء یہ ذم ہے، مذمت کرنا. اور سیاء کا تصور دینا تو بئس الرجل ساء الرجل، اور اگر مدح کا یعنی حسنہ کا تصور دینا ہو تو نعمہ حبذا. یہاں کیا فرمایا عمر ابن خطاب نے نعم البدعۃ تو بدعت حسنہ. دو حدیث بخاری شریف تک ہی. یہ دونوں آپ نے دیکھا صحابہ کرام کے. ٹھیک ہے، اب ذرا علماء اہل سنت کے اکابر کے طرف رجوع کرتے ہیں. ارے ثابت دیکھیے، جب ماننے والوں کے لیے ایک کافی، نہ ماننے والوں کے لیے دفتر بھی نہ کافی. لیکن ہم جو آ رہے ہیں قرآن سے، سورہ حدید آیت نمبر 27، پھر حدیث سے، پھر صحابہ سے، اس طرح جب ہم آ رہے ہیں تو اب ان کو کچھ موقع ہی نہیں رہے گا اصول شرع کو ساتھ لے کر ہم آ رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے تھوڑا سی مسلیڈ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. گھٹ بنیے، متسلب بنیے اور اپنا مذہب کا دفاع کرنے والا، ڈیفینس کرنے والا بنیے. خیر، اب ذرا بدعت حسنہ اور سیاح کے باب میں اکابر نے کیا کہا ہے صحابہ کے بعد، تو آئیے ان میں سب سے پہلے دیکھیے محدث ابو الحسن علی ابن خلف ابن بطال مالکی، متوفی 449. صاف کہہ دو یہ بریلوی نظامی کا تصور نہیں ہے. بریلوی اور نظامی ایکسپلینر ہیں، واضح کی ہوئی چیز کو واضح کرنے والے ہیں، یہ بتانے والے ہیں، بتائی ہوئی چیز کو بتانے والے ہیں. خیر، ابن بطال مالکی، امام مالک ہے، 4th امام میں سے ایک امام، فرماتے ہیں کہ جو کام سنت کے خلاف ہو وہ بدعت ضلالہ ہے. ایک ایک لفظ سمجھیے گا، خلاف کا لفظ استعمال کیا. جو کام سنت کے خلاف ہو، اپوز آف سنت، سنت کے خلاف ہو وہ بدعت ضلالہ ہے، اور جو کام سنت کے موافق ہو وہ بدعت ہدیٰ ہے. قطع نظر اس سے کہ کیا ہے، لیکن 2 قسمیں تو آٹومیٹک معلوم ہو گئی کہ بدعت حسنہ بھی ہے اور سیاح بھی ہے، بدعت ضلالہ بھی ہے اور بدعت ہدایہ بھی ہے. سبحان. خیر، تو یہ آج کے 1400 سال کے یہ بعد والے مطلب سعودی ریالی مولویوں کی بات مانے، یہ اسلاف جن کی قربانیاں اسلام کی خاطر ہوئی ان کی بات مانے. حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، پہلے تو ان سب سے بات ہی نہ کرو.
کیونکہ یہ آپ کو بیزی رکھ کر نبی پر درود پڑھنے کے ٹائم کو لیتے ہیں. اور اگر آپ ڈیفینس کر سکتے ہو تو پھر بات کرو, سنو مت ان کی. ابن بطال کی شرح بخاری بڑی اہم ہے, بلکہ بنیادی طور پر پہلی شرح میں سے مانی جانے والی شرح بخاری ابن بطال والیوم 4 حدیث نمبر 174. اب ذرا دوسری بات دیکھیں, اکابر اہل سنت کے کی دوسرے علماء. 5ویں صدی ہجری کے محدث و فقیہ ابو عمر یوسف بن عبداللہ اندلسی متوفی 463 ہجری لکھتے ہیں, بدعت کی 2 قسمیں ہیں. سبحان اللہ. اگر وہ کام کسی مستحسن شرعی اچھی چیز, مستحسن کا مطلب شرعی اچھی چیز, یعنی شریعت نے جسے اچھا کہا ہو, تو مستحسن شرعی کے تحت درد ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے. ریلیٹڈ آف مستحسن تو کیا ہے, بدعت حسنہ ہے. اور اگر وہ کام مستقبح شرعی, مستحسن کی ضد مستقبح یعنی شرعی بری چیز, قبیح چیز کے تحت درج ہو تو بدعت مستقبحہ یعنی بدعت سیئہ ہے, بدعت بری بدعت ہے, بدعت دلالہ بھی کہہ سکتے. کتاب الاستذکار والیوم 5 147. ایک ایک کا ریفرنس ٹو کانٹیکٹ آپ دیکھیں. بہت ہی اقریزی کے ساتھ ہم اس پورے ایپیسوڈ کو آپ کے سامنے لے کر کے, اب جتنے بھی پارٹس ہوں گے توجہ سے آپ سنیں اور محظوظ ہوں. دھیان سے دیکھ لیا آپ نے 5ویں صدی. اب ذرا تیسرے عالم کو دیکھیں, علامہ مبارک بن محمد ابن اسیر الجزری 6ویں متوفی 606 تحریر فرماتے ہیں, بدعت کی 2 قسمیں ہیں, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. جو کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو وہ مذموم اور ممنوع ہے, یعنی بدعت سیئہ. اور جو کام ایسے عام حکم کا فرد ہو جس کو اللہ نے مستحب قرار دیا ہو یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اس کام پر ابھارا ہو, اس کام کا کرنا محمود ہے, یعنی وہ بدعت حسنہ ہے. اور جن کاموں کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو, جیسے سخاوت کی تمام قسمیں اور دوسرے نیک کام, بشرطے کہ وہ خلاف شرع نہ ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نیک کاموں پر ثواب کی بشارت دی ہے. آپ نے فرمایا, جس شخص نے کسی سنت حسنہ یعنی نیک طریقہ جو پیچھے کو ایجاد کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا, اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا. اور اس کے خلاف کے بارے میں فرمایا, جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کا گناہ اس پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا. یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہو. کتاب کا نام سنی, النہایہ والیوم 1 106 دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان, اور یہ 1418 میں یہ کتاب کا ایڈیشن آپ دیکھیں 1418. چلیے چوتھا ریفرنس دیکھیں اکابر علماء اہل سنت کا, علامہ ابو العباس احمد بن عمر القرطبی المالکی. یہ تفسیر قرطبی بہت حوالہ دیتے ہیں نا آپ. 656 یاد رکھیے, جب آپ ناصر الدین البانی کو بڑا عالم سمجھ سکتے ہیں, وہ جو 1400 سال کے بعد ہے, اسماعیل دہلوی کو سمجھ سکتے ہیں, اہل حدیث سے مخاطب ہوں میں, سمجھ سکتے ہیں, تو سوچئے یہ ان سے پڑھ کر کے وہ اگر کتاب نہ دیتے تو یہ نہ پڑھتے, یعنی شاگردوں کی باتیں ہوں گی, ان کی بات پر آپ کو بھروسہ ہے, تو ان سے بڑوں کی بات پر تو کمال بھروسہ ہونا چاہیے نا. اور یہ ہیں بڑے, یہ سعودی ریال پر بکنے والوں میں سے نہیں ہیں, یہ اللہ کے رسول اور آپ کی آل کی محبتوں پر بکنے والوں میں سے ہے. یہ ایمان فروش نہیں, جان فروش ہیں ایمان کے لیے. دیکھیے تفسیر مالک, امام قرطبی مالکی متوفی 656 تحریر فرماتے ہیں, بدعت کی حقیقت یہ ہے کہ جس کام کی کسی اصل شرعی کے بغیر ابتدا کی گئی. المفہم والیوم 2508 دار ابن کثیر بیروت 1420 ہجری. علامہ قرطبی نے یہاں بدعت سیئہ کی حقیقت ذکر فرمائی ہے. ان کی عبارت سے ظاہر بھی یہی ہوتا ہے کہ جس نئے کام کی بنیاد اصل شرعی یعنی دلیل شرعی جو کتاب سنت اجماع امت اور قیاس مجتہدی پر ہو وہ بدعت سیئہ نہیں ہے. بدعت کی تقسیم ماننے پر وہ بدعت حسنہ
ہے اور نہیں تو وہ بدعت ہی نہیں ہے بلکہ سنت کے تحت داخل ہے. یعنی اگر وہ تقسیم نہیں کر رہے تو ان کو یعنی جو خلاف کو ہے بدعت سیاح مطلقاً کہہ رہے ہیں اور جو خلاف نہیں ہے اس کو سنت سے ریلیٹڈ مان رہے ہیں. جیسا کہ بعض علماء نے بدعت حسنہ کو سنت کے عموم میں داخل فرمایا ہے. اچھا، اور یہ بات ہمارے تو ہیں ہی، شیخ ابن تیمیہ بھی ہیں. ہم 34 ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مکمل طور پر ان کا ایک خاص نظریہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی ہم پازیٹیو اپنا نظریہ اپنے مذہب کا ڈیفینس کرنے کے لیے، پھر ہم ڈیفینس نہیں، پھر ہم رد کریں گے اپنے مذہب کے خلاف جو ہیں خصوصاً ابن تیمیہ وغیرہ کے نظریات کو سامنے لا کر کے کہ یہ لوگ خود اپنے اسلاف کی تعلیمات سے منحرف ہیں اور جھوٹ کا بھی یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث یا وہابی کہتے ہیں، ورنہ ان کے اسلاف کے بھی تصورات بدعت کے باب میں یہ ہیں. تو پھر یہ اسلاف کے نقش قدم پر کہاں ہیں جو ان کے ہیں؟ ہم ہیں الحمدللہ. 5ویں دلیل دیکھیے، شارح صحیح مسلم علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی 674 تحریر فرماتے ہیں بدعت کا شرعی معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہ ہو، زمانے میں نہ ہو. اس کی 2 قسمیں ہیں، حسنہ اور قبیحہ یعنی سیاح. شیخ امام ابو محمد عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، جو تمام علوم میں ماہر اور فائق ہیں اور جن کی جلالت اور امامت پر تمام علماء اہل حق کا اتفاق ہے، انہوں نے کتاب القواعد کے آخر میں فرمایا بدعت کی حسب ذیل قسمیں ہیں. دیکھیے گا، باپ رے باپ، بڑی اہم بات ہے. واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، 5 قسمیں فرض کو چھوڑ کر. انہوں نے فرمایا کہ اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بدعت کا قواعد شرعیہ سے مقابلہ کیا جائے. قواعد شرعیہ، شریعت میں جو قاعدے بیان کیے گئے ہیں ان کا موازنہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے. اگر وہ بدعت قواعد ایجاب کے تحت داخل ہے یعنی واجب شے کے تحت داخل ہے تو وہ شے واجب ہے، وہ بدعت واجب ہے. اور قواعد تحریم یعنی حرام کر دینے والی چیز کے قاعدے کے تحت داخل ہے تو وہ بدعت حرام. اور اگر قواعد استحباب کے تحت داخل ہے تو وہ مستحب ہے، اور اگر قواعد کراہت کے تحت داخل ہے تو وہ مکروہ ہے، اور اباحت کے قاعدے میں داخل ہے تو مباح ہے. یہ جو قسمیں ہیں نا بھائی، واجب، حرام، مکروہ، مباح، سب ہے نا شریعت کے جملے، تو ان سب پر فٹ کیا جائے گا اس بدعت کو. بدعت واجبہ کی بعض مثالیں یہ ہیں، دیکھیں آپ، کمال ہیں. واجب کہتے ہیں کہ علم نحو کا پڑھنا. کیوں پڑھنا علم نحو کا؟ ورنہ آپ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. آپ الحمدللہ رب یعنی الحمدو کی دال پہ پیش کیوں پڑھتے ہیں؟ سوال. للہ کے لام کے زیر پھر آگے ہا پر زیر کیوں؟ رب العالمین میں رب العالمین، رب العالمین، ربل یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ زیر کو زبر پیش کیوں نہیں کیا؟ جواب ملے گا نہیں. علم نحو میں گرامر عربی کا یہ ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اس کا آخری حرف، پھر حرف جر وغیرہ کا قاعدہ. یہ سب جو گرامر ہے کیا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ دیکھیے بدعت ہے مگر اس کا سیکھنا واجب ہے، واجب ہے. اب غور کریں تو علم نحو کا پڑھنا یہ واجب ہے، نہیں تو ختم. نہیں پڑھ سکتے آپ قرآن پاک. آپ تو پڑھے ہوئے سے پڑھتے ہیں بس، جس کو آپ رٹنا بول سکتے، سمجھ کر نہیں. زبر زیر پیش وغیرہ کا علم پوچھیے. یہ جو مظفر نامی سعودی مولوی ہے کہ الحمدو پہ پیش کیوں پڑھا؟ قرآن سے بتاؤ، حدیث رسول سے بتاؤ. نبی نے پڑھا تو کیوں پڑھا؟ الحمدے کیوں نہیں پڑھا؟ جواب ملے گا یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے. یہ سب جملے کہاں سے آئیں گے؟ خیر، جس پر قرآن و حدیث کا سمجھنا موقوف ہے یہ اس لیے واجب ہے کہ علم شریعت کا حصول واجب ہے، اور قرآن و حدیث کے بغیر علم شریعت حاصل نہیں ہو سکتا. اور جس پر کوئی چیز موقوف ہو، ڈیپینڈنٹ ہو، وہ واجب ہوتی ہے. وہ بھی چیز معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا واجب ہے، حالانکہ یہ قرآن و حدیث میں نہیں. دوسری مثال دیکھیے، قرآن و حدیث کے معنی جاننے کے لیے علم لغت کا حاصل کرنا. علم لغت ڈکشنری، زبان، ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کا معنی دوسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور ہوتا، تیسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور ہوتا. یہ دیکھیے زبان کا. رائنا یہودی کی لغت میں اور معنی میں ہے، ہماری لغت میں اور معنی میں ہے، صحابہ جو یوز کرتے تھے اور معنی میں ہے. تو یہ دیکھیے
تو علم لغت کا جاننا یہ بھی واجب ہے۔ تیسری مثال یہ کہ دین کے قواعد اور اصول فقہ کو مرتب کرنا یہ بھی واجب ہے۔ چوتھی مثال ہے سند حدیث میں جرح و تعدیل کا علم حاصل کرنا تاکہ صحیح اور ضعیف میں امتیاز ہو سکے، اور قواعد شرعیہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اپنی دینی ضروریات سے زیادہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ علم جو اوپر میں ذکر کیا گیا کہ حاصل کیے بغیر یہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو ضروری علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ اوپر علم نحو ہے، علم لغت ہے، یہ سب نہیں حاصل کریں گے تو کہاں سے حاصل ہوگا آپ؟ مثلا ہم بخاری شریف بغیر زبر زیر پیشوا کی ہے، آپ کو ایک لائن پڑھنے کے لیے ہم کہتے پڑھ پاؤ گے؟ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ ٹرانسلیشن آپ پڑھتے تو ٹرانسلیشن کس نے کیا؟ نبی نے تو نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے تو آل ان آل عربی ہے، یہ اردو میں کہاں سے آ رہی؟ دیکھا آپ نے؟ یہ سب چیزیں سمجھیے۔ خیر، بدعات مستحبہ کی بعض مثالیں سنیے۔ سرائے اور مدارس بنانا، یہ جو اولڈ ایج ہوم، بیٹھنے کی جگہیں وغیرہ وغیرہ، اور ہر ایسا اصلاحی اور فلاحی کام کرنا جو عہد رسالت میں نہیں تھا، جیسے باجماعت تراویح، تصوف کے دقیق بحثیں، بدعقیدہ فرقوں سے مناظرہ، اور اس مقصد کے لیے جلسے منعقد کرنا بشرطے کہ اس سے مقصد حق کو ثابت کرنا ہو، یہ اس کی مثال تھی۔ بدعات مکروہہ کی بعض مثال یہ ہیں: مساجد کو یہودیوں کی طرح مزین و آراستہ کرنا، یہ بدعت مکروہہ ہے۔ دوسری سے مشابہت نہیں، یہ بدعت مکروہہ ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ میں تو یہاں تک بولتا ہوں ان سعودیوں سے، یہ جتنی بھی خوبصورت مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کو تم نے آباد کیا کہ نبی کے زمانے میں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، قبروں کو توڑنے کی بات ذاکر نالائق کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں بننا چاہیے جو نبی نے نہیں کیا ہو، صحابہ نے نہیں کیا ہوتی۔ یہ حرمین میں اتنی تزئین کاری، جو ایک ایک دروازے کروڑوں روپے کے، نبی کے زمانے میں یہ تھے۔ تم کرو تو جائز ہے، ہم کریں تو ناجائز ہے، ہم قرآن پڑھیں تو ناجائز ہے، مرحومین کے لیے اصال کریں تو ناجائز ہے، نبی پر درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھیں تو ناجائز ہے، میلاد النبی کریں تو ناجائز ہے، نظر و نیاز عرفی کریں تو ناجائز ہے، فاتحہ 11ویں 12ویں کریں تو ناجائز ہے، جبکہ شکلاً سب جائز دکھ رہا۔ تم کرو تو شکلاً بھی جائز، عقلاً بھی جائز، ہم کریں تو واہ، ہم آہ بھی کریں تو قتل کا الزام، تم قتل بھی کر دو تو کچھ نہیں۔ خیر، آگے دیکھ، مصحف قرآن کو محض زیب و زینت کے لیے مزین کرنا یہ بھی مکروہ ہے، پڑھنے کے لیے نہیں، زیب و زینت کے لیے۔ بدعات مباحہ کی بعض مثال یہ ہیں: صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا، کرتے ہیں نا لوگ، مصافحہ کرتے ہیں، دھیان دیجیے گا، یہ مباح ہے، مباح، نیچے کی کوالٹی، اس لیے دلیل مانگنا ہو تو نیچے کی کوالٹی کو سمجھتے ہوئے۔ کھانے پینے، پہننے اور رہائش کے معاملات میں کشادگی اختیار کرنا، دیکھیے ہم صدری بھی پہنے ہوئے ہیں، امامہ بھی باندھے ہوئے ہیں، جبہ بھی پہنے ہوئے ہیں، چشمہ بھی پہنے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ثابت ہے۔ اگر آپ کہیں گے امامہ تو ثابت ہے، لیکن یہ رنگ، یہ کپڑا جو انڈیا میں ہم خریدے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ایگزیکٹ نہیں ہے، مثال ہی کہیں گے نا، ریلیٹڈ آف کہیں گے نا۔ اس کے بعد علامہ نووی فرماتے ہیں، امام بیہقی نے مناقب شافعی میں اپنی سند کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو کتاب و سنت اور اثر یعنی حدیث یا اجماع کے خلاف ہو، یہ بدعت سیئہ ہے۔ دوسری قسم وہ نئے کام ہیں جن میں خیر و بھلائی ہو، ان میں کسی عالم کا اختلاف نہیں، اور یہ بدعت غیر مذمومہ ہے، یعنی بدعت حسنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان میں جماعت قائم کروا کر فرمایا اچھی بدعت ہے، یعنی وہ اچھا کام ہے جو پہلے نہیں تھا، یہ اچھا اس لیے ہے کہ یہ شریعت کے خلاف نہیں، کر وہی رہے تھے، سب اللہ ہی کی عبادت کر رہے تھے، بس الگ الگ کر رہے تھے، جمع کر دیا، عبادت سے دور نہیں کیا، عبادت ہی سے ریلیٹڈ کر دیا، یہی بتا رہے تھے، اور اس میں خیر ہے۔ یہ امام شافعی کی مکمل عبارت کا مفہوم ہے۔ ریفرنس ٹو کانٹیکٹ، تہذیب الاسماء واللغات، والیوم 1، پیج نمبر 22-23، ایڈیشن دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان۔ چھٹی دلیل اکابر علماء اہل سنت کی سے علامہ جمال الدین محمد ابن مکرم ابن منظور افریقی، متوفی 611 ہجری، دیکھیں ابھی 711 ہجری، 1000 سال پہلے ہی، تقریباً کم و بیش 800-900 سال پہلے کی بات ہے۔
امام اہل سنت فاضل بریلوی تو 100 برس کے کا معاملہ ہے نا، بدنام نہ کرو، یہ ایکسپلینر آف اسلام ہیں، اسلاف کی تمام ذخائر کتب کو چھان بین کر کے ان کا مطالعہ کر کے امت کے سامنے صاف شفاف عقائد اہل سنت معاملات کو پیش کرنے والے کا نام امام اہل سنت ہے اور علماء اہل سنت۔ علامہ جمال الدین ابن مکرم ابن منظور افریقی متوفی 711 ہجری لکھتے ہیں، جس حدیث میں ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، اس کی جو فٹنگ ہے، اس کا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ جو نیا کام اصول شریعت کے خلاف ہو اور سنت کے موافق نہ ہو وہ بدعت ہے، اور اکثر بدعت کا استعمال مذمت میں ہوتا، اکثر کا، سب کا نہیں۔ خیر، لسان العرب والیوم 2 37 دارالصادق بیروت لبنان۔ 7ویں دلیل سنیے، علامہ بدر الدین محمد ابن بہادر زرکشی متوفی 794 794 لکھتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، خیر اور شر۔ مذموم وہ بدعت ہے جو کسی امر شرعی کو رد کرے یا اس کی نفی کرے، جس کا مطلب ممدوح وہ بدعت ہے جو رد نہ کرے، ویری ریلیٹڈ آف اسلام۔ التنقیح علی الجامع الصحیح مع کشف المشکل والیوم 353 دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان۔ 8ویں دلیل سنیے بدعت کے حوالے سے، علماء اہل سنت میں سے 8ویں علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیبی الشافعی متوفی 743 لکھتے ہیں، علامہ عز الدین بن عبد السلام نے کتاب القواعد کے آخر میں لکھا ہے کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں۔ بدعت واجبہ جیسے قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے علم نحو میں مشغول ہونا، جس کے ذریعے کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ شریعت کی حفاظت واجب ہے اور یہ کام علم نحو کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر واجب کی ادائیگی نہیں ہو سکتی وہ بھی واجب ہے۔ اس طرح اصول فقہ کی تدوین اور راویان حدیث کے تعلق سے علم جرح و تعدیل اور حدیث صحیح و ضعیف کی تمیز۔ 2 بدعت محرمہ جیسے جبریہ، قدریہ، مرجیہ وغیرہ، یہ فرقے سراپا بدعت محرمہ ہیں، ان گمراہ فرقوں کے باطل عقائد کا رد کرنا بدعت واجبہ ہے۔ 3 بدعت مستحبہ جیسے سرائے اور دینی مدارس بنانا، ہر وہ نیک کام جو عہد رسالت میں نہیں تھا، جیسے تراویح کی جماعت، واعظ اور علمی مسائل کے لیے مجالس کو منعقد کرنا۔ 4 بدعت مکروہہ جیسے دکھاوے اور باہمی فخر کے لیے مساجد کو آراستہ کرنا اور مصاحف قرآن کے نسخے کو مزین کرنا اور تلاوت و نصیحت حاصل کرنے سے غافل رہنا، یہ بھی بدعت مکروہہ ہے۔ 5 بدعت مباحہ جیسے صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے و مشروبات وغیرہ۔ شرح الطیبی صفحہ نمبر 326 باب الاعتصام بالکتاب والسنہ زکریا بکٹی دیوبند، دیکھیں جا کر۔ 9 امام بیہقی متوفی 458 نے امام شافعی متوفی 204 کا یہ قول نقل فرمایا ہے، دھیان سے سنیں۔ المحدثات من الامور ضربان الاخری، شرح الطیبی والیوم 1 326، ترجمہ سنیں۔ نئی چیزیں 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 وہ نئی چیز جو کتاب یا سنت یا اثر یا اجماع کے خلاف ہو، وہ بدعت ضلالت ہے۔ دوسری وہ نئی چیز جو ان باتوں اور دلائل شریعہ میں سے کسی کے خلاف نہ ہو تو وہ دینی چیز مذموم نہیں، حسنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کی تراویح کی جماعت کے تعلق سے فرمایا تھا کہ یہ اچھی بدعت ہے، یعنی یہ نئی چیز جو پہلے نہیں تھی اب ہے، اچھی ہے۔ 10ویں دلیل شارح بخاری علامہ بدر الدین محمود ابن احمد عینی حنفی متوفی 855 لکھتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اگر وہ کسی مستحضر شرعی کے تحت درج ہو تو بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے، اور اگر کسی مستقبح شرعی کے تحت درج ہو تو بدعت مستقبحہ یعنی بری بدعت بدعت سیئہ ہے۔ عمدۃ القاری والیوم 11 178 ادارۃ الکتب العلمیہ بیروت لبنان 1421 ہجری کا ایڈیشن۔ 11ویں دلیل علماء اہل سنت میں سے علامہ محمد بن خلیفہ البشتانی الابی المالکی المتوفی 828 ہجری اور علامہ سنوی متوفی 895 ہجری لکھتے ہیں، جس حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے
وہ عام مخصوص البعض جو میں بتا دیا ہوں مجموعے افراد مراد ہے کلو بدعت ضلالہ. عام مخصوص البعض نہیں، عام تو ہے، کل عام ہے، لیکن اس سے بعض کو خاص کیا گیا ہے کہ کون 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 ضلالہ ہے. اور اصول الشاسی جو بنیادی کتاب ہے اصول فقہ کی، خص عنہ البعض لم یخص عنہ الشیء، یہ عام کی دو قسمیں بتائی گئی. جیسے احل اللہ البیع، بیع کو اللہ پاک نے حرام فرمایا، حلال فرمایا. وحرم الربا، اور دیکھیے یہ سود بھی جو ہے لین دین ہی ہے نا، خرید و فروخت ہی کا عنوان ہے نا، بیع ہی کی طرح سے ہے، بیع ہی کی طرح سے. تو بیع ایک عام تھا لیکن اس سے ربا کو خاص کر لیا گیا ہے، سود کو خاص کر لیا گیا. بیع خرید و فروخت عام تھا، سود میں بھی خرید و فروخت ہی ہوتا، لیکن یہ خرید و فروخت یعنی جو ربا کی قسمیں ہوں گی وہ حرام ہے، اور جو ربا کی قسمیں نہیں ہوں گی وہ حلال ہے. اس کے علاوہ سب بیع حلال ہے. کیا بات ہے. علامہ 11ویں دلیل دیکھیے علماء اہل سنت میں سے علامہ محمد بن خلیفہ البستانی البی المالکی متوفی 858 اور علامہ سن متوفی 895 لکھتے ہیں جس حدیث میں ہر بدعت گمراہی ہے وہ عام مخصوص البعض یعنی ایسا عام جس سے بعض کو خاص کیا گیا ہو. اور بدعت کی 5 قسمیں ہیں، انہوں بھی لکھ رہے ہیں: واجبہ، مستحبہ، مباحہ، مکروہہ، محرمہ. اکمال و اکمال المعلم والیوم 2 234 235 بیروت لبنان 1415 کا ایڈیشن ہجری. پھر ان کی وہی تعریف ذکری جو علامہ طیبی نے جو ابھی ہم نے بتا دیا آپ کو. 12ویں دلیل شارح بخاری علامہ شہاب الدین احمد علی بن حجر عسقلانی، بہت نام لیتے ہیں، یہ ذاکر نالائق بہت نام لیتا ہے. شافعی متوفی 852 ہجری لکھتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ وہ نیا کام اگر اصول کے تحت درج ہو تو شریعت میں مستحسن ہے اور وہ بدعت حسنہ ہے، اور اگر وہ نیا کام اصول کے تحت یعنی اصول شرعی کے تحت درج ہو جو شریعت میں قبیح ہے، اصول شرعی قبیح، تو بدعت قبیحہ بدعت سیئہ ہے. فتح الباری جلد 4 صفحہ نمبر 782 784 دارالفقہ بیروت لبنان 1420 ہجری کا ایڈیشن. 13ویں دلیل حافظ الحدیث شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی متوفی 902 ہجری لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت حسنہ ہے. آج کی ہم بات کلیئر کہہ رہے، نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے 902 ہجری 9615 یعنی 500-600 برس پہلے کے امام علامہ ابو یحییٰ القول البدی ریفرنس ٹو کانٹیکٹ القول البدی صفحہ نمبر 280 مکتبہ المؤید الطائف. علامہ ابو یحییٰ زکریا بن محمد انصاری شافعی متوفی 926 لکھتے ہیں یہ بات گزر چکی ہے کہ بدعت کبھی مستحبی ہوتی ہے، اور جس حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے وہ عام مخصوص البعض جو میں نے ابھی بتایا کہ بعض کو خاص کیا جائے گا. کل بدعت ضلالہ میں کل مراد افرادی نہیں کل مجموعی ہے. تحفۃ الباری شرح صحیح بخاری والیوم 2 548 549 دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان 1425 ہجری. علامہ ملا علی قاری شارح مشکات متوفی 1014 تحریر فرماتے ہیں امام شافعی نے فرمایا کہ جو کام کتاب و سنت اثر یا اجماع کے خلاف ہو وہ بدعت ضلالہ ہے، اور جو کام ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو وہ بدعت مذموم نہیں. مرقات المفاتیح والیوم 8 368 مکتبہ حقانیہ پشاور. یہ کل 14 اکابر اہل سنت کا نظریہ بدعت کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. میں نے مطلب 400 سال پہلے 1000 ہجری تک کے یعنی ملا علی قاری 1014 ہیں ہجری تک کے 14ویں صدی کے امام کا بھی جملہ نہیں کہا میں نے، 12ویں 13ویں کا بھی نہیں لایا میں نے، 1000 تک کے علماء اور اکابر کی ہم نے بات پیش کی ہے. یہی ہمارا سلسلۃ الذہب ہے، اور اسی پر اہل سنت و جماعت کے عقائد و معاملات خصوصاً یہ جتنے بھی ابھی بدعت کے حوالے سے پہلو ہیں، چاہے وہ سلام کا مسئلہ ہو، قیام کا مسئلہ ہو، نظر و نیاز عرفی کا مسئلہ ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے بیس یہی علماء ہیں. اب جو آخری میں نظریہ کے طور پر یاد رکھیے گا، چوتھا پارٹ میں خاص طور سے آپ کو ابن تیمیہ وغیرہ کے نظریات جو اہل حدیث وغیرہ ہیں
ان کے حوالے سے میں کرنے والا ہوں. ابھی میں نے اپنے مذہب کا دفاع کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہمارے مذہب کا بیس اور معیار کیا ہے, اہل سنت و جماعت کا معیار کیا ہے, خاص طور سے بدعت کے حوالے سے. یہ بتانا میرا مقصود تھا اور الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا. ایک بات آخری میں جو میں نتیجہ اور تتمہ کے طور پر بولنے جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کہیں کہ نہیں یہ امام شافعی یہ مالک وغیرہ کو ہم نہیں مانتے, تو آپ پورے ایپیسوڈ سن رہے ہیں کہ قرآن کو پہلے میں نے ذکر کیا, پھر حدیث کو ذکر کیا, اور آج ہی میں نے بخاری کا بھی ذکر کیا, حضرت خبیب, حضرت ابو ہریرہ, سب صحابہ کرام بھی ہیں. تو میں جو سلسلہ کے طور پر لا رہا ہوں یہ سب کو ایک دم یاد کر لیجیے آپ. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, شافعی مالکی کسی کی بات نہیں, میں اوپر سے لا رہا ہوں کیونکہ ہم بھی جڑنے والے ہیں, اس لیے ان سب کو بھی لانا ضروری ہے. ہم ڈائریکٹ صحابہ سے نہیں جڑ سکتے, ان سب سے جڑنے کے بعد ہی ہم جڑیں گے, کیونکہ ہم ڈائریکٹ نہیں ہو گئے. ہم اگر ڈائریکٹ ہوتے تو تابعی ہوتے, صحابہ کو دیکھتے تھے. ہم 1400 سال کے بعد ہیں. ایک بات. دوسری بات, اگر آج کے یہ ناصر الدین البانی کو آئیڈیل مانتے ہیں یا اسماعیل دہلوی کو یہ آئیڈیل مانتے ہیں یا جتنے بھی ان کے آج کے سعودی نجدی مولوی ان کو آئیڈیل مانتے ہیں, تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا علم زیادہ یا امام اعظم کا علم زیادہ؟ ان کا علم زیادہ, ابو ہریرہ کا علم زیادہ, حضرت خبیب کا علم زیادہ؟ میں ماننے والوں سے اگر صحابہ کا علم زیادہ ہے تو پھر صحابہ نے جو کیا وہ صحیح ہے یا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ امام اعظم جو جلیل القدر تابعی ہیں, صحابہ سے سیکھا آپ نے, صحابہ سے لیا علم آپ نے, ان کا علم زیادہ ہے یا ان کا علم زیادہ ہے؟ قطع نظر کتنی حدیث یاد تھی وہ باتیں نہیں, آپ ذرا قرب کا تعلق, جیسے صحابہ نبی کی وجہ سے فضیلت پائے نا, صحبت پائے. عام امتی ہونے میں تو ہم بھی ہیں نا, صحابی بھی امتی, لیکن وہ افضل کیوں, اولئک افضل ھذہ الامہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مطلب براہ راست نبی سے علم سیکھا, براہ راست شریعت ان کے موقع سے, ان کے اوپر, ان کے حوالے سے, ان کے سامنے ڈائریکٹ وحی الہی آتی اور نبی سناتے. اس بنیاد پر نہ سابقون الاولون ہے. اگر آپ دھیان دیجیے, اگر آپ ابن تیمیہ کو مانتے ہو, اہل حدیث سے مخاطب ہو, اگر آپ سعودی نجدی حکومت کو مانتے ہو, ان کے علماء مشائخ کو مانتے ہو, علماء اور شیوخ کو, مشائخ میں شیوخ کو مانتے ہو, اگر ناصر الدین البانی تمہارے لیے بیس ہیں, اگر وحید الدین خان تمہارے لیے بیس ہیں, اسماعیل دہلوی تمہارے لیے بیس ہیں, تو یہ سب بعد کے ہیں, یہ سب بعد کے ہیں. ابن تیمیہ تو 600-700 برس کے بعد کے. اب آپ بتاؤ شریعت پہلے بنی ہے یا ابن تیمیہ سے بنی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے جو ابھی امام شافعی ان سے بات, ان سے بھی نہیں بنی, میں نے اوپر سے لایا ہے. قرآن, حدیث, بخاری, مسلم, ترمذی, یہ سب لایا ہے میں نے. تو میرے اوپر الزام نہیں لگا سکتے کہ آپ بھی تو ایسا کریں. آپ صرف اونلی انہی کو, انہوں نے کہا, محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کہہ دیا بس. 11 اور 12ویں صدی کے سے شریعت ملی آپ کو, اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے سب غلط تھے. امام اعظم کو غلط کہہ دو, آپ امام شافعی کو غلط کہہ دو, کلیئر کرو ہمیں غلط کہنے سے پہلے, کیونکہ ہم تو جڑے ہوئے ہیں, ہم تو تسبیح کے چھوٹے سے دانے ہیں, ان سے جڑے ہوئے ہیں, بڑے تو وہ ہیں. تو آج میں ان تمام کی وضاحت کہنے کا مطلب یہ ہے, اگر ناصر الدین البانی کے ذریعے سے کوئی بات کہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے, تو کہیے کہ ان کا ڈیٹ آف برتھ یا یہ کس صدی کے ہیں ذرا بتائیے. یہ آج کے ہیں. تو جب آج کے مولوی تمہارے لیے آئیڈیل, تمہارے لیے بیس ہو سکتے ہیں, تو اوپر کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا شریعت ڈائریکٹ انہی مولوی کو دیا گیا کہ تم جو ایکسپلین کرو گے یہی صحیح ہے, اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ کیے وہ سب غلط ہے؟ تو ڈکلیئر کرو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, صحابہ غلط ہیں, تابعین غلط ہیں, تبع تابعین یعنی 1300 سال کے جتنے بھی ہیں سب غلط ہیں, کرو ڈکلیئر. اور یہ ناصر الدین البانی ہی صحیح ہیں صرف, یا ابن تیمیہ کے بعد جو ان کے سلسلے کے ہیں یہی صحیح ہیں, ان کے علاوہ صحیح نہیں ہے, محمد بن عبد الوہاب نجدی یہی صحیح ہیں, کلیئر کرو. اس لیے میں جو خاص ان کا ڈیٹ آف برتھ, ان کا زمانہ ایکسپلینیشن, یعنی جو یہ لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, ان کا زمانہ آپ دیکھیں. میں نے ایک بار بھی فاضل بریلوی کا نام نہیں لیا, دھیان دیجیے گا, یہ تو بیسٹ اسکالر آف اسلام ہے. میں بعد میں آخر میں بتاؤں گا, نام نہیں لیا. تم لیتے ہو آج کے اپنے تمام, جیسے دیکھیے
کوئی بھی ویڈیو یہ کر دیتے ہیں کہ یہ سعودی جو بیوقوف مولوی بھی نہیں کہوں گا، یہ مظفر جو ہے ان کو یہ کیا، ان کو یہ کیا، یہ کیا کیا، ایسا کیا کیا، ایسا کیا کیا، اس کو خوب شیئر کر رہے ہیں۔ انڈیا میں دیکھیے تو ایڈوکیٹ فیض سعید برادر عبد الرحمن، اور پاکستان میں دیکھیے تو کون رشیدی کون مولوی ہے، توصیف الرحمان، یہ سب جو مولوی ہیں ان سب کو اگر آپ مانتے ہو تو یہ کیا صحابی ہے؟ تم ماننے کا بیس قرآن حدیث اور صحابہ مانتے، تو کیا یہ توصیف الرحمان، برادر عمران، ایڈوکیٹ فیض سعید یا جتنے بھی اہل حدیث کے موجودہ مولوی ہیں کیا یہ صحابی ہیں؟ کیا ان پر قرآن نازل ہوا؟ کیا حدیث یہی بولتے ہیں؟ قرآن نازل ہوا نبی پر تو نبی سمجھا، نبی سے صحابی نے سمجھا، صحابی سے تابعی نے سمجھا۔ نام لے لو، محمد الرسول اللہ نے سمجھا اللہ کو، محمد الرسول اللہ سے سمجھا صحابہ کرام، ابو بکر صدیق سے لے کر کے آخری صحابہ تک، ان سے سمجھا امام اعظم اور جتنی بھی آپ دیکھیں تابعین کی جماعت، ان سے سمجھا۔ یہ ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے نا، یہ تو چوری کی ڈگری ہے کہ ایل کے جی، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، فرسٹ تھرڈ پڑھے ہی نہیں اور 10th کا نکال لیا آپ نے۔ سلیبس آف اسلام کو سمجھو۔ اس لیے مسلمانوں، خصوصاً اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں، بزرگوں، اگر کنفیوز کی زندگی کاٹ رہے تھے بدعت کے حوالے سے، نظر نیاز، فاتحہ، معمولات اہل سنت، صلاۃ و سلام اور مدد غیر اللہ وغیرہ کے حوالے سے، یہ سب جتنے بھی اولیاء اللہ وغیرہ کے آستانوں سے جڑنے جتنے بھی معمولات ہیں کے حوالے سے، تو کنفیوژن ختم کرو۔ آپ کا یہ سلسلہ اسلاف امت سے ہے، قرآن سے، حدیث سے، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، ابن ماجہ سے، صحیح ابو داؤد سے، نسائی سے، یہ سب سے ہے۔ لیکن ان کا بس ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور جھوٹ بول دیتے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ نبی سے کیا ثابت ہے وہ بتاؤ۔ نبی سے ثابت نہیں ہے اتنا بول کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ نبی کی 63 سالہ پوری زندگی ہے، کیا کیا ثابت ہے بتاؤ۔ پورے عمریں کیا، پوری امت ختم ہو جائے گی، ادائے مصطفیٰ مکمل نہیں بیان کر سکتے۔ صحابہ کرام لاکھوں میں ہیں، صحابہ کرام میں سے ہر صحابہ کرام کا آپ کو احاطہ ہے نہیں؟ حضرت خبیب کے بارے میں جانتے تھے جو بخاری شریف میں ہے؟ کب پتہ ہوگی یہ حدیث پاک؟ بخاری ہی میں حضرت عمر کی روایت، نعمت بدعت ہذہ، بدعت کا لفظ ہے، کب بتاؤ گے؟ کلو بدعت ضلالہ ہوتا تو عمر ابن خطاب نہیں کلو بدعت منہ پر لائے ہوں گے؟ عمر کے سامنے کلو بدعت ضلالہ یعنی بدعت کا لفظ عمر نہیں سنے ہوں گے؟ حدیث رسول ہے جو مخاطبین اولین میں سے ہیں، نہیں سنے ہوں گے؟ تو کلو بدعت اور نعمت البدعت یعنی اچھی بدعت، اور وہاں ہر بدعت گمراہی کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہو ان کو۔ اور آج کے ناصر الدین البانی کو، سعودیت سے متاثرین یہی سب مولوی، توصیف الرحمان، ایڈوکیٹ فیض سعید وغیرہ کو سمجھ میں آ رہا، موجودہ مولویوں کو سمجھ میں آ رہا، اور اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے علاوہ کو سمجھ میں آ رہا؟ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہو گیا آج کا درس۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ پھر ہم چوتھا پارٹ لے کر اسی 1:30 بجے ظہر کے بعد حاضر ہوں گے۔ آپ سب جس طرح حاضر ہوئے آج حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ والسلام علی من اتبع